ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت. میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دی میں تو بے روزگار ہوں بھائی. میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں. جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا. اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا. ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوری کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے. چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا. کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کہتے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم. بچوں، خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم.